خاندان جو ہے وہ گزرا ہے، لیکن یاد رکھیے اس زمین پر اگر کوئی چیز ہمیں سنبھالتی ہے، تسلی دیتی ہے، تو وہ خدا کا زندہ کلام ہے۔ کئی بار ہم یہ سوچتے ہیں یہ حادثہ جو ہوا ہے یہ بہت بڑا ہوا ہے۔ اگر ہم بائبل مقدس کو اٹھا کر دیکھیں تو بائبل مقدس میں تو اس سے بھی بڑے بڑے حادثے خدا کے لوگوں کے ساتھ ہوئے، پر اگر ان کو بھی کوئی چیز سنبھالتی رہی ہے تو وہ خدا کی قدرت، خدا کا کلام انہیں سنبھالتا رہا ہے۔ پرانے عہد نامہ میں یا نئے عہد نامہ میں اس جیسا دکھ کسی نے نہیں اٹھایا۔ پرانے عہد نامہ میں تو اس کا نام ایوب لکھا ہے، اور نئے عہد نامہ کے اندر یعقوب رسول کے خط کے اندر اسے ایوب صابر کے نام سے کہا جاتا ہے۔ پیسہ روپیہ، سونا چاندی، نوکر چاکر، آپ اگر ایوب کی کتاب پڑھیں، ایوب ایک منسٹری یا ایک کوئی فلاحی کام نہیں بلکہ کئی بڑے بڑے فلاحی کام کرتا تھا۔ وہ یتیموں کو بھی پالتا ہے، بیواؤں کے گھروں کو بھی پالتا ہے، اور اس کی بے شمار خوبیاں بائبل میں لکھی ہیں۔ وہ کامل شخص ہے، راست باز ہے، خدا سے ڈرتا ہے، بدی سے دور رہتا ہے۔ خدا نے 10 بچے اسے دیے، 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں، اور وہ اپنے بچوں کے لیے خدا کے حضور میں شکر گزاری کی قربانیاں چڑھاتا رہتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچوں سے کوئی ایسی خطا ہو گئی ہو جس سے خدا ناراض ہو جائے، وہ چڑھاتا رہتا ہے۔ شیطان گیا خدا کے پاس، خدا نے پوچھا تو کہاں سے آیا ہے؟ کہنے لگا زمین پر سے سیر کرتا ہوا۔ خدا نے کہا میرے بندے ایوب کا حال دیکھا ہے؟ کہنے لگا جان تو بہت تیری شکر گزاری کرتا ہے، تیرے کلام پر چلتا ہے، کیونکہ تو نے اسے بہت کچھ دے رکھا ہے اور تو نے اس کے گھر کے چاروں طرف اپنی بھاڑ لگائی ہے۔ اگر تو اپنی بھاڑ ہٹائے تو پھر میں دیکھتا ہوں وہ کس طرح تیری شکر گزاری کرے گا۔ خدا نے کہا تو جو کچھ بھی کر سکتا ہے تو کر لے۔ کبھی کبھی جس طرح ہمیں خدا پر بڑا اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے نا، تو کبھی کبھی خدا کو بھی اپنے بندوں پر بڑا بھروسہ اور بڑا اعتقاد ہوتا ہے، اور خدا کو تو ایوب پر بہت بھروسہ ہے۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، حالات جیسے بھی کیوں نہ ہو جائیں، یہ میرا بندہ میرے کلام پر، میری باتوں پر یہ قائم رہے گا۔ بڑے حادثے ایوب کے گھر پر ہوئے، جانور چلے گئے، 5000 جانور چلے گئے، 10,000 چلے گئے، کہا بھاگا ہوا نوجوان کہنے لگا تیرے بچے تیرے بڑے بھائی کے گھر میں تھے، بڑی تیز آندھی چلی ہے، چھت نیچے گر گیا، سارے ہی مر گئے۔ خدا ہے، اور اس کے بارے کہا جاتا ہے ایوب کے بارے 140 سال تک، یہ اس کی کل عمر کے ایام 140 سال ہے، اور اس نے اپنی عمر سے زیادہ عمر جو ہے وہ دکھوں کے اندر گزاری ہے۔ خدا کا کلام کہتا ہے ایوب کے گردے جو ہے وہ سکڑنا شروع ہو گئے۔ پھر کلام کہتا ہے اس کی آنکھوں کی روشنی جو ہے وہ بھی کم ہونا شروع ہو گئی ہے۔ پھر کلام کہتا ہے اس کے سارے بدن پر پھوڑے نکل آئے، اور یہ زمین پر سے ٹھکرا لیتا ہے، اپنے بدن کو کھجاتا ہے۔ اس قدر یہ دکھ اور تکلیف کے اندر رہے۔ پتہ نہیں لوگوں نے کہاں سے پڑھ لیا کہ ایوب کو بھی کیڑے پڑ گئے تھے، اور حالانکہ بائبل مقدس کے اندر ایسا نہیں لکھا ہوا ہے۔ وہ تو گیت بھی گاتے ہیں، اے ہوئی کیڑا پاویں سانو لگ جاوے، پلہ تیرا نہیں چھڑنا، پر ایسا کچھ بھی کلام کے اندر نہیں لکھا کہ اسے کوئی کیڑے پڑے ہیں۔ ارے وہ تو دکھ کی حالت کے اندر، مصیبت کی حالت کے اندر ہے، بلکہ ایک جگہ پر تو اپنے پیدا ہونے پر بھی ماتم کر رہے کہ وہ دن جو ہے وہ دن ہی اچھا نہیں ہے جب میری ماں کو کسی نے آ کے کہا کہ تیرا لڑکا پیدا ہوا ہے۔ میں اسے اور کم کرتا ہوں، ایک وقت ایسا آیا خدا نے ساری چیزیں ایوب کی ڈبل کی۔ 5000 مر گئے، خدا نے 10,000 دیے، 10,000 مر گئے، خدا نے 20,000 دیے، 10 بچے مر گئے، خدا نے پھر دوبارہ 10 بچے ایوب کو
اور دیے، اور دیے اسی طرح 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں، 10 بچے خدا نے ایوب کو اور دیے۔ آپ دیکھیں پہلی پشت مر گئی ہے، یہ زندہ ہے، پھر دوسری پشت مر گئی ہے، یہ پھر بھی زندہ ہے، اور تیسری پشت بھی مر گئی ہے، یہ پھر بھی زندہ ہے۔ لوگ اس کی طرف سارے حیران ہیں، یہ ہو کیا رہا ہے؟ پر ایوب اپنے بارے یہ کہتا ہے میں نے اپنی ضرورت کی خوراک سے بھی زیادہ تیرے کلام کا میں نے ذخیرہ کیا ہے۔ پڑھیے بائبل کو، ایوب کی کتاب کو، خدا نے اس کے گردوں کو نیا کیا ہے، خدا نے اس کی آنکھوں کی روشنی کو دوبارہ بحال کیا ہے، خدا نے اس کی ساری الرجی کو ختم کر دیا ہے۔ یہ کہتا ہے خدا کے بارے، یہ کہتا ہے پہلے میرے کانوں نے تیری خبر سنی تھی، پر جب سے میں نے دکھ اٹھائے، تنگی اٹھائی، مصیبت اٹھائی۔ 119 زبور کے اندر داؤد یہ کہتا ہے میں مصیبت اٹھانے سے پہلے گمراہ تھا، لیکن اب تیرے کلام کو سمجھتا ہوں۔ یہ دکھ اٹھانے سے پہلے کہہ رہے کانوں نے میری تیری خبر سنی کہ یہوہ خدا ہے، لیکن آج دکھوں کے اندر بھی میری آنکھیں تجھے دیکھتی ہیں۔ 4تھی پشت تک اس نے اپنے بچوں کے بچوں کو دیکھا ہے، اور 140 سال تک یہ زندہ رہا۔ میں ایک آخری والا پڑھ کے دعا کروں گا تسالونیکیوں کے خط میں سے، پہلا خط ہے اس کا۔ یہ بہت بڑی امید خدا کے کلام میں سے میرے اور آپ کے لیے۔ اے بھائیو، ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں ان کی بابت تم ناواقف رہو، تاکہ اوروں کی مانی جو نا امید غم نہ کرو، کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مر گیا جی اٹھا، تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے یسوع کے وسیلہ سے اسی کے ساتھ لے آئے گا۔ چنانچہ ہم تم سے خداوند کے کلام کے مطابق کہتے ہیں، ہم جو زندہ ہیں خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے، سوئے وہ سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے، کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار، مقرب فرشتے کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے، پھر ہم جو باقی ہوں گے بادلوں پر اٹھائے جائیں گے، تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں، اور اس طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ بس تم ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو۔ یہ تو مقدس پالوس نے بالکل آخری وقت کے تعلق سے کلیسیا کے ایمان کو بڑھایا ہے، انہیں اور تسلی دی ہے۔ او بھائیو، غم نہ کرو، کیوں موت سے ڈرتے ہو، کیوں موت سے خوف زدہ ہوتے ہو؟ شاید دنیا کے نزدیک موت ڈرانے والی چیز ہے، لیکن میرے اور آپ کے یسوع نے موت کو بھی تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اے موت، تیرا ڈنگ کہاں رہا؟ موت کا ڈنگ گناہ ہے، گناہ کا زور شریعت ہے، لیکن ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے خداوند ہم کو فتح بخشتا ہے۔ کسی رائٹر نے کہا موت اگرچہ کہ موت ہے، پر جب یسوع موت کی وادی میں گیا ہے، موت کو پھر موت آئی ہے۔ وہ یہی کہتا ہے غم نہ کرو، ہمیں یقین کہ یسوع بھی مرا ہے، وہ بھی موت کے راستہ میں سے گزرا ہے۔ کہتا ہے یہ پیالہ ٹل جائے تو بھی میری مرضی نہیں، بلکہ یہ تجھے پینا پڑے گا، یہ تیرے لیے تیار کیا گیا ہے۔ وہ کہتا ہے یسوع مرا ہے، 3 دن قبر میں رہا ہے۔ یہودیوں نے یسوع سے پوچھا ہمیں کوئی نشان تو دے۔ یسوع نے کہا اس زمانہ کے زناکار بدکار لوگ مجھ سے نشان مانگتے ہیں، پر انہیں یونا کے نشان کے سوا کوئی اور ان کو نشان دیا نہ جائے گا۔ جیسے وہ 3 رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا، ابن آدم بھی 3 رات دن زمین کے اندر رہے گا۔ وہ مچھلی کے منہ سے باہر آیا ہے، ابن آدم 3 رات دن جو ہے وہ قبر میں رہنے کے بعد وہ قبر سے باہر آئے گا۔ بھئی یسوع جی اٹھا، یسوع زندہ ہوا ہے، موت پر فتح پائی، قبر پر فتح پائی، گناہ پر فتح پائی، بدروؤں پر فتح پائی، شیطان پر فتح پائی، اور وہ مردوں میں سے جی اٹھائے۔ یہ سوچئے جو خود اپنی قبر کھول کر باہر آ رہا ہے، تو جو اس پر ایمان لائے گا وہ ان کی قبروں کو کھولنے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ آخری بات پالوس کہتا ہے ایک ایسا وقت آنے والا ہے، خداوند آسمان سے للکار کی طرح آئے گا، نرسنگے پھونکے جائیں گے،
3 4 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ آئے گا، یسوع جی اٹھا، ہم بھی جی اٹھیں گے، بادلوں پر اس کا استقبال کریں گے۔ لکھا ہے پاس تم ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو۔ خداوند اپنے کلام سے ہم سب کو تسلی دے، آمین۔ آئیے ہم دعا مانگیں گے، پاسٹر وارث کے ساتھ مل کر ہم آخری دعا کریں گے۔ مسیح یسوع میں ہمارے زندہ بزرگ آسمانی خدا، ہم دل کی گہرائیوں سے تیری شکر گزاری کرتے، تیری ستائش کرتے، اور خداوند ہم تجھے مبارک کہتے ہیں۔ ہم تیرا شکر کرتے اور تیری تعریف کرتے ہیں تیرے زندہ کلام کے لیے، تیرے کلام کی قدرت کے لیے، تیرے کلام کی ان ساری سچائیوں کے لیے پیارے خدا، کہ خداوند تو اپنے کلام کے وسیلہ سے اپنے لوگوں کو سنبھالتا ہے، اپنے لوگوں کو تسلی دیتا ہے، اپنے لوگوں کی زندگیوں کے اندر بحالی کو جاری کرتا ہے۔ ہم اے خداوند دل سے تیرے شکر گزار ہیں تیرے بندہ کے لیے خداوند، جس کے وسیلہ سے تو نے کلام کیا ہے، اور تو نے خداوند نہ صرف ہم سب کو بلکہ اپنے کلام کے وسیلہ سے خدا پورے گھرانے کو تسلی دی ہے۔ ہم اس بڑی تسلی کے لیے خدا دل سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں، اپنے بھائی جاوید بھٹی کے لیے، بزرگ انکل کے لیے، اور باقی تمام خاندان اور عزیزوں کے لیے، ان دوستوں کے لیے بھی خدا ہم تیرے اس کلام کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ خدا آسمانی خداوند تیرا شکر کرتے ہیں تیرے بیٹے یسوع مسیح کے لیے، جس نے فرمایا کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، لیکن میں جاتا ہوں جا کے تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور جب تیار ہو جائے گی تو تمہیں بھی اپنے ساتھ لے لوں گا۔ ہم تیرے ان وعدوں کے لیے خدا تیرا شکر کرتے ہیں۔ خدا ایک بار پھر ان تمام زندگیوں کے لیے، اپنے بھائی جیکب کے لیے خدا، اس کی فیملی کے لیے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ ان سب کے لیے خدا تیری برکت چاہتے ہیں، جنہوں نے خداوند یہاں دروازے کھولے تاکہ ہم تیری شکر گزاری کی عبادت میں خدا شریک ہو کر ہم تیری شکر گزاری کریں۔ ایک بار پھر خداوند یہاں پر موجود ایک ایک زندگی کے لیے، ان کے خاندانوں کے لیے، اور بھائی جیکب اور اس کے خاندان کے لیے خدا ہم تیری برکت چاہتے ہیں، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ جس نے ہمیں سکھایا اے ہمارے باپ، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قصور معاف کر۔ ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت، شراکت ہم سبوں کے ساتھ، اور دنیا بھر کے تمام مقدسوں کے ساتھ، ایمانداروں کے ساتھ، قوم بنی اسرائیل کے ساتھ بھی آپ سے لے کر ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ خداوند یسوع المسیح کے بابرکت نام میں آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ میں ایک بار پھر اپنے سارے دوستوں کا، ساتھیوں کا شکر گزار ہوں، اپنی اس ایسوسیشن کے صدر صاحب کا، نائب صدر کا، جنرل سیکرٹری کا، جتنے بھی عہدے داران ہیں یا ویسے جتنے بھی بھائی ہیں، میں شکر گزار ہوں آپ سب کا کہ اتنے دن آپ لوگ میرے ساتھ میرے دکھ میں کھڑے رہے، شریک رہے، اور ساری ایفرٹ کا، سارے اسٹرگل کا جو کچھ آپ نے کیا ہے تو میں شکر گزار ہوں۔ میرا دل تو نہیں کرتا کہ مطلب اس سچویشن میں آپ میرے گھر آتے، میں تو چاہتا تھا کوئی خوشی کا موقع ہوتا تو میں آپ سب کو انوائٹ کرتا، بلاتا، لیکن شاید خدا کو یہی منظور تھا۔ تو اگینسٹ تھینک یو ویری مچ آل آف یو۔ تو مائیکل بھائی، جیکب بھائی، نام لوں گا شاید کوئی مس ہو جائے گا، تو سب کا میں شکر گزار ہوں، آپ سب کے تعاون کا، کوآپریٹ کا، جتنی بھی آپ نے ایفرٹ کی، آپ سب کا شکریہ، تھینک یو۔